سورۃ النحل کی آیت نمبر 84۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کو اللہ کو منانے کا موقع دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پس وہ ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے وہ شرکاء الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کو چھوڑ کر۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ بات کو پلٹائیں گے انہی کی طرف اور کہیں گے انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹ بولتے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن وہ ڈالیں گے اللہ کے سامنے صلح کے پیغام۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کو عقیدہ توحید کے ساتھ اختلاف تھا، اللہ کو ایک ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اسی طرح عقیدہ آخرت پہ بھی ان کو کوئی اطمینان نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بڑے دھڑلے سے اس کا انکار کرتے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، اس کو وہ بالکل نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس یہی دنیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، آگے کون سی دنیا ہے، کون سا جہان ہے، کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی جانتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بالخصوص مکی صورتوں کے اندر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے عقیدہ آخرت کو بھی بہت ہی زور سے بیان کیا ہے، بلکہ علماء فرماتے کہ آخرت کا عقیدہ ایک بنیاد ہے۔ اگر بندے کا یہ یقین بن جائے کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر وہ بندہ عقیدہ توحید میں بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ کوئی عقیدہ توحید کو بھی مضبوط کرنے کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔
چنانچہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں آخرت کے ہی کچھ مناظر بیان فرمائے وَيَوْمَ، اس دن کو یاد کرو۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی یوم کا لفظ آتا ہے، کئی جگہ پر آتا ہے، وہاں اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہوگا، اذکر یوم، اس دن کو یاد کرو۔ اے پڑھنے والے، اے مخاطب، اے سننے والے، اس دن کو یاد کر۔ اس دن کا ایک منظر کیا ہوگا؟ فرمایا نبعث من کل امت شہیدا، ہر امت سے ہم ایک ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے قیامت کے دن انصاف کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، سب اللہ کے ہاں عدالت عظمیٰ ہوگی اور اس میں سب کا انصاف ہوگا۔ مجرموں کو، گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو، کافروں مشرکوں کو پورا موقع دیا جائے گا کہ اپنی صفائی میں جو کہنا کہہ لو۔ چنانچہ وہ لوگ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے پاس تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک ان امتوں کے انبیاء علیہ السلام کو اٹھائیں گے، ان قوموں کے، ان امتوں کے انبیاء کو اٹھائیں گے۔ ہاں بھائی بتاؤ، یہ کہہ رہے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچا، تم بتاؤ تم نے پیغام پہنچایا یا نہیں؟ حالانکہ اللہ پاک تو خود جانتے ہیں، لیکن انصاف اور قانون کے تقاضے اللہ پاک پورے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہی قانون اور انصاف کا تقاضا ہے کہ جانبین سے مکمل بات کو سن کے پھر فیصلہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت موقع دیں گے پورا۔ انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے پیغام پہنچایا ہے، ہم نے پیغام پہنچایا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے جب اللہ کے نبی یہ کہیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ اس چیز کا گواہ کون ہے کہ تم نے پیغام پہنچایا؟ تو انبیاء علیہ السلام گواہی کے طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ میرے دوستو، فخر کریں، ناز کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اپنے اس اعزاز پر کہ سارے نبیوں کے حق میں گواہی دینے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو کھڑا کریں گے، ہم گواہی دیں گے سارے نبیوں۔ یہ اعزاز ہمیں ملا کس صدقے میں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے صدقے۔ تو اللہ کے نبیوں کے حق میں ہم گواہی دیں گے، یہ امت گواہی دے گی۔ تو وہ قومیں جرا کریں گی کہ یا اللہ، یہ کیسے گواہی دے سکتے، یہ تو بعد میں آئے، یہ تو سب سے آخر میں آئے، ان کو کیا پتا ہمارے نبیوں نے ہم تک پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے محبوب، جب تیری امت انبیاء کے حق میں گواہی دے گی اور ان گواہوں پہ جرا ہوگی تو ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے اللہ پاک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو مکمل پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو یہ اللہ پاک اس منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہر امت سے ایک ایک گواہ کو لائیں گے، اور پھر جب گواہی ثابت ہو جائے گی، وہ کافر اور مجرم لوگ، مشرک لوگ مجرم ثابت ہو جائیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، پھر ان کافروں کو کوئی اجازت نہیں ملے گی کہ اللہ کو راضی کر لو، نہ ان کو کوئی منانے کا موقع دیا جائے گا۔ کیوں کہ مرنے کے بعد دار العمل ختم ہے، دار الجزا شروع ہے۔ وہ جزا اور سزا کا دن ہے، وہ عمل کا دن نہیں ہے۔ آج عمل کا دن ہے، موت سے پہلے پہلے عمل کا دن ہے۔ اور میرے دوستو، اس وقت میں اللہ کو منانا انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ دل سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے انسان صرف یہ کہہ دے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر۔
یہاں تک کہ فرمایا خود حدیث قدسی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں جتنا آسمان و زمین کا خلا ہے، اتنے گناہ کس کے ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا اگر ایک بندے کے بھی اتنے گناہ ہو جائیں اور پھر وہ آ کے مجھ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے میں معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں، مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں کہ کیوں معاف کر دی۔ تو انتہائی آسان ہے منانا، لیکن وہاں جا کر دار الجزا میں جا کر فیصلے کے دن وہاں اللہ فرماتے موقع ہی نہیں دیا جائے گا، وہاں کوئی موقع نہیں ملے گا، روئے گا انسان، آنسوؤں سے روئے گا، آنسو ختم، خون نکلے گا ختم، پیپ نکلے گی ختم، اپنا ہاتھ چبائے گا شرمندگی کے مارے، انگلی سے شروع ہوگا کونی تک چبا جائے گا، لیکن اللہ فرماتے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج اللہ کو منا لیں، موقع ہے ہمارے پاس۔ اور فرمائے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، ایک منظر اور ہوگا، یہ لوگ جو دنیا کے اندر شرک کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، کسی نے جنوں کو بنایا، کسی نے فرشتوں کو بنایا، کسی نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بنایا، کسی نے اولیاء اللہ کو اللہ کا ساجی اور شریک قرار دیا، کسی نے بتوں کو، مجسموں کو اور چیزوں کو، سورج چاند ستاروں کی پوجا ہو رہی، اور بہت ساری اشیاء دنیا کے اندر جن کو پوجا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ مشرکین اپنے ان خداؤں کو دیکھیں گے، یہ مشرکین اپنے ان بنائے ہوئے شرکاء کو دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے اللہ یہی ہمارے وہ شرکاء ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر بلایا کرتے تھے، تجھے بھلا کر ان کو ہم بلایا کرتے تھے، تیرے نام کی دعائیاں دینے کی بجائے ان سے منت و فریاد اور مدد مانگا کرتے تھے، یا اللہ یہ ہمارے شرکاء ہیں۔ ادھر سے شرکاء کیا کہیں گے، اب یہ ان کو کیوں نام ان کا کیوں لیں گے، تاکہ یہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے، ہمیں اس پریشانی سے بچائے۔ اب وہ ان کو پکاریں گے، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا لوگ شیطان کو کہیں گے جناب ہم تو آپ کے پیچھے چلتے رہے، آج ہماری کوئی مدد کرو، تو وہ شیطان بھی آگے سے کیا کہے گا، میرے پیچھے نہیں چلے، میں نے تو ایک وعدہ کیا تھا، تمہیں پتہ بھی تھا، تمہارے رب نے بتایا تھا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، تم نے رب کے وعدوں پہ یقین نہیں کیا، میرے وعدوں پہ یقین کر لیا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ وہ بھی نہ کر دے گا، شرکاء کو دعائیاں دیں گے کہ یہ ہمیں بچائے، وہ آگے سے کیا کہیں گے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ بات انہی پہ ڈال دیں گے، وہ ان کا قول انہی پہ لوٹا دیں گے، اور ان کو کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، ہماری کوئی تم نے عبادت نہیں کی، ہمیں تم نے کوئی نہیں پوجا، وہ صاف ہی مکر جائیں گے۔ میرے بھائیوں جو جھوٹے معبود ہیں جیسے پتھروں کے مجسمے ہیں یا اور لکڑی کی بے جان چیزیں ہیں اور چیزیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کا انکار تو بنتا ہے، ان کو کیا پتا کہ کس نے ہمیں پوجا کس نے نہیں پوجا، اور وہ تو سب اللہ پاک فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لیکن جو اللہ کے سچے نبی ہیں، فرشتے ہیں، جو جنات اچھے جنات ہیں، یہ تو ظاہر ہے ان کا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ان سے بھی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ سورۃ نساء کے اندر، سورۃ مائدہ کے آخر میں، آخری رکوع میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا، آپ نے کہا تھا، پوچھ ہوگی باقاعدہ ان کی، اور وہ کیا کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، میرا حق ہی نہیں بنتا جو بات میں جانتا نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اے اللہ تیرے علم میں ہے، میں نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن انصاف کے تقاضوں کے مطابق پوچھ ان سے بھی ہو جائے گی۔ آج جو لوگ اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو محبت کے نام پہ خدائی کے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں،
وہ ان کے ساتھ محبت نہیں کر رہے، الٹا ان کو پھنسا رہے۔ قیامت کے دن کی پیشی ان کو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ ان سے پوچھے گا تم نے لوگوں سے کہا تھا میری قبر کو آ کے سجدے کرنا، میرے مزار پہ آ کے چومنا چاٹنا، یہ تم کہہ کے آئے تھے؟ تو وہ انکار کریں گے، یا اللہ ہماری تعلیمات تو توحید کی ہیں، ہم نے تو ساری زندگی تیرے سوا کسی کو سجدے کا حکم دیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے اس دن یہ شرکا یہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہماری کوئی عبادت تم نے نہیں کی۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، جب یہاں سے بھی فیل ہو جائیں گے، یہ دا بھی نہیں چلے گا، شرکا بھی کوئی مدد نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کے سامنے آئیں گے، یا اللہ اب صلح کر لے، اب فرما برداری کرتے۔ إِلَى اللَّهِ السَّلَمَ، سلم سلام سے ہے، اسلام کا معنی فرما برداری، سر جھکا دینا۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الف لام میم سجدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم صحیح اعمال کریں گے، صحیح اعمال کریں گے، ایک دفعہ واپس لوٹا دے۔ لیکن وہاں سے جتنی منتیں کر لے، فریادیں کر لے، کوئی منت کوئی فریاد کام نہیں آئی۔ یہ موقع ہے میرے دوستو، آج اللہ کو منانے کا موقع ہے۔ پھر اس وقت اللہ کے سامنے صلح کا پیغام ڈالیں گے، صلح کی پیشکش کریں گے کہ یا اللہ ہم راضی ہوتے ہیں تو بھی ہم سے راضی ہو جا، ہم فرما برداری اور اطاعت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ جہنمی جب جہنم کے اندر ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ سال ہا سال پکاریں گے، سال ہا سال، ہزاروں سال بیت جائیں گے، پکاریں گے اللہ کو، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ یہاں بندہ غلطی سے پکار دے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بندہ ساری زندگی یا صنم کہتا رہا، غلطی سے یا سمجھ نکل گیا، اللہ پاک نے فوراً کہا ہاں میرے بندے کیا مسئلہ، یہاں غلطی سے بھی اللہ کا نام نکل جائے اللہ فوراً جواب دیتے، اور وہاں انسان پکارے گا، روئے گا، دعائیاں دے گا، منتیں فریادیں کرے گا، اور بالآخر جواب بھی آئے گا تو کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی جہنم کے اندر ذلیل ہو کے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ علماء فرماتے اخسا کا لفظ عربی زبان میں کتے کو دھتکارنے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پنجابی میں دھر دھر کہتے کتے کو بھگانے کے لیے، تو عربی زبان میں کتے کو بھگانے کے لیے کہا جاتا ہے اخسا۔ یہ لفظ اللہ بولیں گے ان جہنمیوں کے لیے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی مت کرو، کوئی ضرورت نہیں مجھے پکارنے۔ اس قدر ناراض اللہ کو کر دیا کہ اب وہ رحمت والا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان ہے، اب وہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہاں میرے دوستو اللہ کو پکار لے، ایک دفعہ پکار لے اور ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے ہی معاف کر دیتا۔ فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ ذل عنہم ما کانوا یفترون، جو جو باتیں دنیا میں گھڑا کرتے تھے، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہماری پڑھی پڑھائی ہیں، ہمارے بزرگ بڑے پہنچے ہوئے، یہ ساری گھڑی گھڑائی باتیں اللہ فرماتے سب بیکار ہو جائیں گی، کوئی گھڑی ہوئی بات کام نہیں آئے گی۔ یہ جو خود تراشیدہ اور اپنے ذہن سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب بیکار جائیں گی، کوئی بھی ان میں سے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے مضبوط اصول ہیں، یہی کام آئیں گے۔ خود ساختہ باتیں جو ہیں، آج بہت من گھڑت باتیں بنی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں یہ سب بیکار ہو جائیں گی، کوئی بھی ان میں سے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو زندگیوں میں زندہ کرے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں دنیا آخرت کی عزت ہے۔ اللہ ہم سب کو
قرآن کریم کا صحیح تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا